فی الجنت عثمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخبنی وانتخب لی اصحابی صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، مجھے یقین ہے، ہاں یقین ہے، وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، تاہا سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شیر دل نوجوانوں، معززات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج دی گفتگو دا عنوان شہادت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عنوان دے کچھ باتاں ذکر کرن دا پروگرام ہے۔ مالک حقیقی کولو دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی، سن سنا کے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ نال سچا پیار عطا فرمائے۔ اسلامی سال دی انتہا بھی ذوالحج دے مہینے تو، اور اسلامی سال دی ابتدا جیڑی ہے محرم الحرام تو، اسلامی سال دا آخری مہینہ بھی شہادتاں دے نال، اور پہلا مہینہ بھی شہادتاں دے نال بھرپور ہے۔ 18 ذوالحج نو دور داماد مصطفیٰ ذوالنورین دا لقب پاؤن والے میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت یکم محرم الحرام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ اونا دی شہادت 10 محرم الحرام نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، کتے اصحاب بدر، کتے شہدائے احد، کتے شہدائے حنین، کتے شہدائے خیبر، اور شہادتاں دے نال اسلامی تاریخ بری پڑی ہے۔ لیکن انہاں ساریاں شہادتاں دے اندروں مظلومانہ شہادت اگر ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی، ویسے تے شہادت حسین رضی اللہ عنہ بھی مظلومانہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اے اس نالوں بھی زیادہ مظلومانہ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون نے؟ نبی علیہ السلام دی پھوپھی دے بیٹے نے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے والد محترم عبداللہ اونا دے نال جڑواں بہن پیدا ہوئی جنہ دا نام بیضا سی،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اے نانی نے اور نبی علیہ السلام دے نال گہرا رشتہ، اور پھر مزے دی بات دے وے کہ اللہ کریم نے جیڑا شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو دیتے، اے شرف شاید ہی کسے نو ملیا ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تک، یعنی پہلے جننے بھی پیغمبر گزرے نے کسے دیاں دو بیٹیاں کسے بھی صحابی دے نکاح دے اندر نہیں آئیاں۔ اگر دو بیٹیاں نکاح دے اندر آئیاں نے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں نے، لیکن اگر اسے بات تے غور کیتا جائے، مقام و مرتبے نو سمجھے آ جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینا دنال آقا نے پہلی بیٹی دا جدو نکاح کیتے، اور پھر جدو فوت ہو جائے عرف دا رواج ہے دوسری بیٹی دا کوئی رشتہ خال ہی دیندے جے ان دے نال محبت تے پیار تے اخلاص نہ ہوئے، لیکن محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیٹی جدو غزوہ بدر ہوئے دو دے اندر فوت ہویا، محبوب نبی نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا دا نکاح کر دیتا، اور ایک روایت دے مطابق جدو 9 دے اندر اے فوت ہویا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا 40 بیٹیاں بھی ہوں دیا، میں تواڈے نال یکے بعد دیگرے نکاح کرتا چلا جانتا۔ اہل ایمان غور کر کہ ایسا صحابی کہ محبوب نبی دا پیار ویکھ لو کہ اس صحابی دے بارے دے اندر آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو بکر صدیق آئے، میں صحیح بخاری دے لفظ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، آئے تے بیٹھ گئے، اور پھر دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تے بیٹھ گئے، تے پھر آستہ آستہ چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آقا علیہ السلام سدھے ہو کے بیٹھ گئے، بیٹھے تے پہلے بھی سن پیغمبر جس حالت دے اندر بیندہ ہے خوبصورت لگتا ہے، آقا تشریف فرما پنڈلی تو کپڑا تھوڑا جیا ہٹے ہے، محبوب نبی اسے طرح ہی بیٹھے رہے، اور جدو دروازہ کھٹ گیا اور نبی علیہ السلام نو بتا چلیا کہ کون نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، آقا بالکل صحیح ہو کے بیٹھ گئے، اور جدو یہ بھی چلے گئے امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرمون لگیا اے میرے سرد تاج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں ایک بات عرض کرنا چاہنی ہوں۔ جی کرو۔ فرمون لگیا میرے ابو جی آئے، آقا تسی اوے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دے والد تشریف لے آئے، اسے طرح ہی بیٹھے رہے، لیکن جدوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، محبوب نبی جی تسی سدھے ہو کے بیٹھ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب ہونٹ مبارک کھولے، کیونکہ پیغمبر نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل تا نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی الا استحیی من رجل
تستحیی منہ الملائکہ، اے میری پیاری عائشہ میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کرا جندے تو حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے۔ واہ عثمان تیری شان تو صدقے کہ آقا علیہ السلام نے ایک اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ جنہاں نو ذو ریل دا لقب ملیا اور ذو ریل دیا تین وجہ اے مفسرین نے نقل کیتیاں نے۔ ایک تے اے وے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سمیت دو ہجرتاں کیتیاں نے، ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ، اور دوسری وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسمہ فی الملأ الاعلی ذو النورین، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا نام آسمانہ دے اندر بھی ذو النورین ہے۔ اور تیسری وجہ محبوب خدا دیاں دو بیٹیاں اینا دے نکاح دے اندر نے، کیونکہ ایک بیٹی تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر، ایک بیٹی ابو العاص رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر، آقا دیاں چار بیٹیاں آقا دے تین بیٹے۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام نو اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے او شخصیت نے کہ محبوب خدا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی کہ ما ذرہ عثمان ما عملا بعد هذا اليوم، کہ میرا عثمان تے ہوئے آج تو بعد ایک کوئی عمل بھی نہ کرے، اے تے جنت جان واسطے اے ہوئی عمل کافی ہے۔ اے دا دوسرا ترجمہ اے ہے کہ میرا عثمان تے جو مرضی کرتا رہے اینو جنت جو جان تو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، میرا عثمان جنتی ہے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ آقا علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ دے اتے آقا تشریف فرما ہوئے، آقا دے نال حضرت ابو بکر صدیق سن، آقا دے نال حضرت عمر سن، آقا دے نال حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مجمعین سن۔ پہاڑ نے حرکت کی تھی، صحیح بخاری دے لفظ آقا نے فرمایا اسبت یا احد وما علیکا الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اتے کوئی نہیں بلکہ تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ واہ عثمان رضی اللہ عنہ، میں دو حدیثہ ذکر کر کے اپنی بات نو اگے چلونا چاہنا، اپنے عنوان نو ایکسپلین کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے عثمان تینو اللہ کریم یکمسو کا کمیسن، رب تینو ایک جناب خلت فاخرہ پہنون گے، خلافت عطا کر دین گے، لوگ خلافت دا لباس لاونا چاہن گے، لیکن تسی ان دے اتے صبر کرنا ہوئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی اللہ دے رسول میں ان دے اتے صبر کرا۔ اے بنیاد بیس وعدہ محبوب کائنات دے نال کر لیا، پھر حالات ایسے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور حکومت دے اندر 22.5 لاکھ مربع میل حکومت، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر 44.5 لاکھ مربع میل حکومت، اور اس وقت 8 صوبے بن گئے، 8 صوبے فی الوقت تو ملک نے 8 صوبے، اور 4 جڑے نے 4 اونا دے اندر چوکیاں بھی قائم نہیں کرنیاں پئیاں، جڑے 4 سن اونا دے اندر چوکیاں، پولیس چوکیاں، فوج چوکیاں وہ قائم کرنیاں پئیاں۔ کیوں؟ ایک کفر، یہودیت، عیسائیت ایک کناریاں تے چلے گئے،
اور ہر پاسیوں کیمرے فوکس کر کے کھڑے نے کدوں اسلام دے خلاف اسی اپنا کوئی نہ کوئی پراپے گنڈا کریے. اس واسطے یہ چار جڑے سن مکہ مدینہ یمن بحرین یہ چار اے جناب عرب دے علاقے اینا دے اندر امن ہی امن سی اور باقی چار ایک جناب مصر ایک جناب شام اور دوسری سائل تے ایک کوفہ ایک بصرہ اینا چوں دے اندر حکومتہ قائم لیکن ایتھے فوجی چوکیاں بھی موجود لیکن دوسری سائل تے چوکیاں دی ضرورت نہیں اوتھے امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے اور اونا علاقیاں دے اندر انج سمجھو مصر دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب شام دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسری سائڈ تے بصرہ دے اندر کوفہ دے اندر ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے عبداللہ بن سرخ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھی حکومت ادھر بھی فوجاں چوکیاں موجود لیکن یاد رکھیے کفر کدی بھی سا نہیں لیندہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا ابو لولو مجوسی نے ایران دے گماشتے نے انہیں شہید کیتے اور وہ مجوسی سی اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو شہید کرواؤن والا ایک کون ہے ابن سبا. آج کل دو نظریے چل رہے ہیں کہ ابن سبا کوئی چیز نہیں ایویں صحابہ نے نعوذ باللہ شہید کر دیتا ابن سبا دے ذمہ لا دیتا. میں ذرا ابن سبا دا تعارف کروا کے اپنی بات نو واضح کرا. ابن سبا دے بارے دے اندر ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر دے اندر 16ویں جلد دے اندر لکھے ہے کہ اے عبداللہ ابن سبا ایک کون سی مکانہ من الربافس اے رافضیہ دی اندروں سی اصلہو اہل الیمن اور یہ یمن دا رہن والا سی کانا یہودین اور یہ یہودی سی یظہر الاسلام انہیں اسلام نو ظاہر کیتا سی لبادہ اوڑیا سی اسلام دے خلاف انہیں جناب سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیا. اسلام دے خلاف انہیں سازشاں اس انداز نال کیتیا. سیانے لوگ آندے نے جناب مٹھی گولی دے کے بعد زہر دے گے تے اندہ اثر جڑا آستہ آستہ ضرور ہویا کردہ. انہیں تقریر بڑی کرنی بڑیاں جناب گلہ کرنیاں اینڈ تے جا کے انہیں آکھنا یار ایدرہ غور کرنا بیس جیڑی ہے. انہیں ذکر کیتا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے دوسری مرتبہ ہونا ہے لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آمن. اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونا نالو افضل نے آقا نے بھی ہونا ہے. اینا نظریہ زہر جڑا نا اگل دیتا تے جڑے نوے مسلمان سن اسلام تو زیادہ اویرنس نہیں سی اونا دے ذہنہ گل آئی چلو اللہ دے رسول نال ملاقات ہو جائے گی صحابی بن جاواں گے. نظریہ ذہن اے انہیں زہر اگلے ہاں. نمبر 1. نمبر 2 انہیں جڑا تقریر کرن تو بعد میاں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دیو دجے دا حق نہ کھاؤ ظلم زیادتی نہ کرو پیار محبت کرو عورتاں دے نال اچھا سلوک کرو وڈیاں دا احترام کرو. اے ساریاں چیزاں ذکر کر کے اینڈ تے جا کے آندہ بھی نماز دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تے پڑھ دے لیکن خلافت دے معاملے دے اندر باقی خلافہ نو حق دے چھڑے آجے اور آل محمد دا دین دے وچ حق سی تے تسی حق کیوں نہیں جلیں دے. بس اینی کو گل کر دے نہیں فتنہ تے شوشہ کھڑا کر دیتا. آستہ آستہ کر کے اے جناب دا شوشہ پنپنا شروع ہو گیا
اور انہیں اپنے ہواری تیار کرنے شروع کر دیتے. ہواری تیار ہو گئے اور پھر نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے خلاف جدوں یہ پراپیگنڈے شروع ہو گئے اور جنہ صحابہ نو تے مسائل دا پتا سی اونا دے سامنے مثلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نو پتا چلیا کہ اس طرح دیا گلہ کرد ہے انہوں بلا کے گل آکھی اے گل سن رک جا کیونکہ آل محمد اے جناب سارے صحابہ پڑھ دے سن اونا نو پتا سی آقا علیہ السلام نے سکھایا کیونکہ اے سارے دے سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آل جعفر آل عقیل اور یہ سارے نے حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اندہ ترجمہ تو انہوں سمجھ آیا انہوں نے نہیں آیا نہیں یہ بات بالکل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں دے مطابق خلافت ہے اور صحابہ آقا دی مخالفت نہیں کر سکتے اس واسطے اور سارے دا سارا حق جیڑی ترتیب ہے اسی طرح آل محمد دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے ان دا منہ بند کر دیتا لیکن وہ اندر ہی اندر جیڑی ذہن چ گل بہ گئی وہ جناب انہوں اگے انہیں چلاونا شروع کر دیتا چلا دیا فتنہ بپا ہوندا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں پتا چلیا کہن لگے جی تسی انج کرو 34 ہجری دے اندر یعنی شہادت تو 1 سال پہلے انہاں نے جناب آکھیا کہ تسی حج دے موقع تے سب نو کٹھیاں کر کے جیڑے انہاں دے اعتراضات نے اونا اعتراض دا تسی اونا دا جواب دیو تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اونا نو بلایا سارے دے اعتراضات دا جواب دے دیتا واپس چلے گئے اگلا سال ہویا 3 طرح دی کنڈیشن ہوئی نمبر 1 صحابہ اکرام حج کرنے واسطے اکثر چلے گئے کچھ صحابہ محاذہ تے سن اور کچھ صحابہ دنیا تو رخصت ہو گئے سن مدینے دے اندر 14-15 صحابہ تقریباً رہ گئے اور جناب اینا بلوائیاں نے عبداللہ ابن سبا دی ذریت نے اینا نے جناب کٹھیا ہو گئے تے مدینے دا رخ کر لیا جدوں مدینے دے قریب جناب دور دراز جناب کئیاں میلہ تے اپنیاں جناب ساتھیاں احباب نو ٹھرایا اور چند احباب مدینے دے اندر آ گئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے کہ جناب اسی آئے ہیں خلافت دا لباس لاون واسطے اسی خلیفہ انہاں نو نہیں رہن دینا کہن لگے وجہ تے کیے تے کہن لگے کہ ساڑھے کئی اعتراضات نے اور وہ اعتراض حل نہیں ہو رہا ہے اس واسطے حقدار نہیں خلافت دے اسی خلیفہ نہیں رہن دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب انہاں نو بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو بلایا 10 اعتراض دے شہادتاں تے اسی سندے رہنے ہاں لیکن جیڑے انہاں اعتراض کیتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہاں 10 دے 10 اعتراضاں دا ٹو دی پوائنٹ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر انہاں دا جواب دیتا انہاں نو مطمئن کرن دی کوشش کیتی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے اور اعتراض کی کیتے پہلا اعتراض کیتا کہ جنت البقیع دے قریب اے ایک چراگاہ سی جن دے اتے جناب رانے قبضہ کر لیا اے بیت المال سی تسی قبضہ کیوں کر لیا اے تسی ناجائز کیتے تسی خلیفہ رہن دے حقدار نہیں دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماؤن لگے کہ اے بات نہیں میں قبضہ نہیں کیتا بلکہ اے جڑی چلا کے اور ان دیاں نقلہ تیار کر کے سارے صوبیاں دے اندر بھیج دیتیاں اور باقی مختلف قراتاں دے اندر چونکہ عرب تو عجم دے اندر بھی اسلام پھیل گیا سی اور اس واسطے یعلمون تعلمون دا فرق واضح نہیں سی ہو سکتا او جڑا نسخہ سی اصل نسخہ او جناب
اندیاں نقلاں کرا کے بھیج دتیاں اور باقی نسخے جننے سی انہاں نو اکٹھا کر لیا گیا. انج سمجھو اے جڑا قرآن ساڈے کول موجود ہے ایک فرقہ ان دی مخالفت کیوں کردا ہے, قرآن دا انکار کیوں کردا ہے, صرف اس واسطے اینو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق سن, انہاں تو بعد دے اندر اشاعت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن, اور تیسرے نمبر تے اے وہی قرآن ہے جڑا محبوب خدا دے اترے ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اندیاں نقلہ بنوا کے پورے اضلاع تقسیم کر دیتا, اور اس واسطے انہاں نو جامع قرآن آکھیا جا. اس واسطے بعض ان دے نال محبت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے خلفائے ثلاثہ دا انکار ہے, اور خلفائے ثلاثہ ہی قرآن نو جمع کرنے والے نے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن نو جمع کرنے والیاں نے, صدیق دیا بیٹیاں نے, حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ نے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو اگر من لیا تے آقا دیاں باقی بیٹیاں نو بھی مننا پوے گا. اس واسطے میاں آقا دیاں 4 بیٹیاں, اس واسطے جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہا, انہاں نے اعتراض کیتا کہ باقی نسخے کیوں ختم کر دیتے, ایک کیوں کہنے لگے کہ میں اسے قرات تے جمع کر دیتے تاکہ الفاظ خلط ملط نہ ہون. الحمدللہ انہاں دی کوشش کاوش کیوں نہ ہوندی, اللہ نے ذمہ داری لا دیتی ہے, اور جن دی ذمہ داری اللہ لا دے اون دے نالو وڈا نصیبے والا کوئی بندہ جہان دے اندر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نو اسی نازل کیتے, ان دی حفاظت بھی اسی کرا گے, اور اللہ کریم ان دی حفاظت کر لیا. اور جناب سویڈن والے نے ایک قرآن دی توہین کی تھی, لیکن او بندہ بستر مرگ تے پیا, اور پھر ایتا نتیجہ کی نکلے ہے انہیں تے توہین کر دیتی, اور کئیاں ملکاں نے لکھاں دے صاحب نال قرآن دے نسخے سویڈن زبان دے اندر انہاں دا ترجمہ کر کے, اور لوگاں نے انہاں نو خریدیا, اور لوگاں نے قرآن دا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور آج بھی کل بھی پرسوں بھی مسلسل خبرہ, آج جناب 10 یہودی 10 عیسائی مسلمان ہو گئے, یہودی مسلمان ہو گئے. اور خدا کی قسم کھا کے کہنا انتم العالون ان کنتم مومنین, اور تسی اگر سچے جے, تسی مومن جے, تسی غالب ہی غالب جے, جدو قرآن غالب آئے گا تسی ایٹومیٹیکل غالب آ جاؤ. اور آج بھی قرآن نو اگر کوئی پڑھ دے, جی لا کے پڑھ دے, تے محبوب نبی نے فرمایا کہ اے دنیا دے بندیاں نال گلاں نہیں کر رہے یار, بلکہ آپ دے رب رحمان نال گلاں کر رہے ہیں. اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو انہاں مقام کیوں ملیا, قرآن دے نال محبت کرن دی وجہ تو. اور آج تو بھی قرآن دے نال محبت کر, اور ظالم نے ظلم کرنا ہے, اے جناب قرآن دی مخالفت کرنی ہے, اور لیکن ساڈا حق ہے اسی قرآن نال محبت کریے, جی میں دشمنی دے اندر اگے اسی قرآن نال محبت دے اندر اس نالوں بھی زیادہ اگے بڑھئے. قرآن دا اگر رکوع پڑھنے سپارہ پڑھئے, سپارہ پڑھنے 2 سپارے پڑھئے, نہیں تے ترجمہ پڑھئے, اور نہیں تے سورتہ حفظ کریے, تو اپنے بچیاں نو پڑھائیے تاکہ قرآن دے نال محبت دا اظہار ہو جائے. اس واسطے جلوس نکلیا, عورتاں نے قرآن سینے نال لائے کہ سانو ان دے نال محبت ہے. یاد رکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بلوائی پہنچ گئے. دوسرا اعتراض, پہلا اعتراض جنت البقیع دے نال چراغا, دوسرا اعتراض کہ قرآن دا نسخہ,
تیسرا اعتراض اے سی کہ تسی مکے دے وچ جا کے 2 رکعتاں نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہو. اللہ دے رسول نے 2 پڑھیاں نے. کہنے لگے بھائی یہ بھی اعتراض والی گل کوئی نہیں. میری شادی ہوتے ہوئی اور پھر میری ہوتے جائیداد موجود ہے اور محدثین بھی آتے ہیں جتھے کسی دی جائیداد موجود ہوئے اوتے او قصر نہیں پڑھ سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے میری جتھے بھی جانا جائیداد ہے اللہ نے مال ہی نہ عطا کر چھڑے ہے. چلو یہ نہیں تے پھر اے چوتھا اعتراض ہے وے حکم نو نبی علیہ السلام دا رشتہ دار تھی اونوں آقا نے مدینے جو کٹ دیتا سی تسی واپس کیوں بلایا تے کہنے لگے میں اللہ دے رسول کولو دستاویز اجازت لئی سی پوچھیا سی کہ انہاں دی لمٹ کنی ہے اور آقا نے جو دسیا سی وہ تو بعد دے اندر اینو آمن دی اجازت دیتی سی. یہ بھی اعتراض ٹل گیا. اور اس تو اگلا اعتراض یہ بھی سی کہ تواڈے کولے مال اینا آ کتھوں گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صدقے جاواں انہاں دے جواب تے غور کرو. آندے نے کہ مینوں پتہ ہے کہ میرے کول جائیداد کونی سی. میرا ماموں صاف دے اندر بلیٹ کے مینوں تکلیفاں دتا کردا سی لیکن جدوں میں اسلام قبول کر لیا اور میں تھوڑی تجارت شروع کر دیتی. جدوں میں تجارت شروع کی تھی اللہ کریم نے انیاں برکتاں پا دیتیاں. جدوں جیش اسرا دا موقع آیا محبوب نبی نے فرمایا من جہاد جیش الاسرا فلاح الجنہ. اور جیڑا جناب ایک غزوہ تبوک دی تیاری حصہ پاوے گا میں پیغمبروں نو جنت دی بشارت دینا. اور آقا علیہ السلام جدوں مدینے گئے فرمایا جیڑا مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کرے گا آسمانو لہ الجنہ میں پیغمبر جنت دی ضمانت دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور من اشترا بیر روماتا فلاح الجنہ جیڑا بیر روما خرید کے وقف کرے گا میں 50,000 درہم دے اندر وہ خرید کے وقف کر دیتا. اور جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے باغ خرید کے جیڑا وقف کرے گا انہیں یتیمہ دی دیکھبھال کی تھی انہوں جنت دی ضمانت دینا. محبوب کائنات نے جنت دی ضمانت دی تھی انہوں نے باغ خرید کے وقف کر دیتا. اور کہنے لگے لوگوں گل سنو خلافت کے بعد مسئلہ اللہ کریم نے مینوں پہلے ہی مالا مال کر چڑھیا سی. اور مالا مال کدوں کیتا ہے جدوں میں رب دی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے. سخی بندہ کدی غریب نہیں ہو سکتا. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے لکھے کہ رب دی راہ چ خرچ کرنے والا بندہ کنگلا نہیں ہو سکتا نمبر 1. اور دوسرا ظالم بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جنہ چر ظلم دا بدلہ نہیں پا لے. زنا بھی ظلم ہے قتل بھی ظلم ہے جائیداد دبانا بھی ظلم ہے اور ویسے مار پیٹ بھی ظلم ہے اور وڈیاں دا احترام نہ کرنا بھی ظلم ہے. والدین دی قدر نہ کرنا بھی ظلم ہے. اور شرک جڑا ہے اینو ظلم اکبر آکھیا ہے. یہ سارے نالوں بڑا ظلم ہے. اس واسطے جڑا ظالم بندہ ہے اپنی زندگی دی اندر اوندا صلہ ضرور پا کے مرے. کیویں اگر والدین دا نافرمان ہے تے اون دی اولاد مگروں مٹھیاں بھرے گی؟ کدی نہیں. اس واسطے آندے نے اوے اونا کر جنہ سہن دی طاقت ہوئے. اور زانی بندہ کدی پلیکھے چ نہ رہے کہ میں گناہ کر رہا تے کوئی ویکھن والا نہیں. عدلے دا بدلہ اور تیری بیوی نہ سہی بیٹیاں سہی بیٹیاں نہ سہی بہناں سہی بہناں نہ سہی ماسیاں نہ سہی پھپھیاں سہی پھپھیاں نہ سہی تیریاں تو دوتریاں سہی پوتریاں سہی اور کتے نہ کتے اور ظلم دا بدلہ ظالمہ دیکھ کے مرے گا. اس واسطے پلیکھے چ نہ کوئی رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے 6واں اعتراض کہنے لگے چھوٹی چھوٹی عمر تے تسی گورنر بنا چھڑے
چھوٹی چھوٹی عمر دے گورنر وہ کہن لگے ہو کتے تسی حدیث رسول نہیں پڑھی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ جدو تیار کی تھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دی عمر کنی سی اے 17 سال تے اہے انہوں سپاہ سالار بنایا جی. اس اندے لشکر دے اندر ابو بکر صدیق سن ہاں ہے سن حضرت عمر فاروق سن ہاں سن سعد سن سعید سن طلحہ سن زبیر سن عبد الرحمن ابن عوف سن ابو عبیدہ بن جراح سن. اے جناب جنت دے اے جنہاں نو سرٹیفکیٹ ملے عشرہ مبشرہ سن اے ہاں سن. تے پھر گل کاندی ہے اگر وہ 18-17 سال دا نوجوان تے محبوب کائنات آپ دی مرضی دے نال سپاہ سالار بنایا نہیں بنایا تے اس واسطے عقل کسے دے پیو دی نہیں کہ جے دی عمر دے وچ بھی اللہ دے دے تے اگر کسے وچ بصیرت کنٹرول دی ہے تے انہوں سپاہ سالار بنا دیتا ہے تے کیڑی حرج والی گل ہے. اور 7واں اعتراض کہن لگے عبداللہ بن سرخ انہاں نو تسی 5واں حصہ بھی مال غنیمت جو دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے کلیانوں کیوں دیتا ہے. تو کہن لگے ہو گل سنو وقت دا جڑا حکمران ہوندا ہے او اگر کسے دے کارنامے دی وجہ تو انہوں اگر انعام دے دیندا ہے اضافی تے کوئی اعتراض والی گل تے کوئی نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئیاں نوں دتے نے بلکہ بغیر لڑائی تو ہی دے دیتے نے. حنین دے موقع تے جدو فتح مکہ ہویا ہے اس تو بعد غزوہ حنین ہویا ہے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو کافی مال و دولت دیتا. اللہ اکبر. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نو دیتا دیگر سے آبانو دوسرے اعتراض بھی مانا جا کیتا لیکن وہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں. تے اے عبداللہ ابن سرخ اینو کیوں انعام دیتا سی او عیسائی جیڑا سپاہ سالار سی اونے اعلان کیتا سی جیڑا عبداللہ بن سرخ نو نعوذ باللہ قتل کرے گا اے چونکہ بڑا جاندار سپاہ سالار ہے اینو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی انہوں دیاں گا اور میں مال و دولت بھی دیاں گا تے میں اینو پیغام کر لیا لے عبداللہ بن سرخ گل سن لے کوشش کر لے اینو جہنم واصل کر کے چھڑ این دی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کراں گا تینو 5واں حصہ بھی دے دیاں گا. اس واسطے انہوں انعام دیتا ہے. اور پھر اہے جی تسی ایک جناب گورنر جڑے جننے نے آپ دے رشتہ دار لائے نے تے کہنے لگے جی میں رشتہ دار نہیں لائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو یہ کام چلتا آ رہا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ دے اے فطرت دے اندر گڈی دے اندر اے باسی کے نظام سلطنت نو چلاؤں دا اونا کول اے خوبیاں موجود سا اور پھر اونا دے کول سپاہ سالاری باقی چیزاں اے انتظام اے سارے شروع تو کر دے آئے نے. اس واسطے ایسی کوئی گال نہیں تقریباً سپاہ سالار ہوئی نے جیڑے عہدوں تو موجود سن. کہنے لگے جی جو بھی کچھ ہے جیسے تیسے بھی ہے تسی یہ جناب لباس خلافت دا لا دیو. کہنے لگے کہ میں یہ نہیں لامنا. کیوں نہیں لامنا؟ کیونکہ 3 طرح 3 جناب چیزاں آ چکیاں سن. ادھروں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام کل دیتا کہ میں 10,000 دی فوج کل دینا جیڑی تہاڈی حفاظت کرے گی اور دوجے نمبر تے یا تسی مکے چلے جاؤ اور تیجے نمبر تے اے جناب یا اے جناب مصر تے شام دے اندر آ جاؤ اسی دفاع کر لگے. واہ عثمان تیرے ایمان تو صدقے تیری شان تے شوکت تو صدقے تیری پیغمبر دے نال محبت دے الفت تو صدقے کہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ میری حفاظت تو ہو جائے گی تیرے کل فوج بھی موجود ہے سب کچھ ہو جائے گا کیا پیغمبر دا گوانٹ بھی میں نو مل جائے گا. یہ تو میسر نہیں کر سکتا میں پیغمبر دا گوانٹ
چھٹ کے مدینہ نہیں جانا، اور اگر مکے چلا گیا اے ظالم اوتھے بھی چلے جان گے، رب دے گھر دی توہین کرن گے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور تیجے نمبر تے کیا کہ میں 10,000 دی فوج کر دینا، وہ کہنے لگے کہ فوج کلن دی ضرورت نہیں، بلکہ میں حدیث ذکر کرا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آندے نے علی جی گل سن لو، میرے نال اگر محبت ہے، میرے نال اگر پیار ہے، میرے نال اگر تہاڈا اخلاص ہے، تے پھر نبی دے شہر دے اندر میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا، تسی گھراں دے اندر چلے جاؤ، میں تکلیف برداشت کراں گا۔ میں پیغمبر نال وعدہ کیتے، اے نہیں مطلب کہ حضرت علی شیر خدا جیسے، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما جیسے، حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے، حضرت ابو ہریرہ جیسے اچھری تے دلیر صحابہ موجود ہوں، پھر حضرت عثمان نو شہید کر دیتا جائے، ایک لکھن والا لکھ دے اور نہیں ہو سکتا، اونا دی جرت اپنی تھا تے، لیکن حضرت عثمان دی گل دے نال پیار اپنی تھا۔ اے نہیں گل کہ انہاں کو دلیری تے جرت نہیں سی، خیبر فتح ہو گیا، مرحب دا جنازہ کٹ دیتا، لیکن انہیں دلیر تے تھے آگے پھر سستی ہے ممکن ہی نہیں۔ صحابہ اکرام تے ایک دوجے تے جانا نشاور کرنے والے، آپس محبت تے پیار کرنے والے، اللہ اکبر۔ تے انہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو جمعہ نہ پڑھون دیتا۔ میں بات اختصار دی طرف لے جانا چاہنا، اسباب میں ذکر کر چکیا، سارے آدھا جواب انہوں نے مل چکیا، پھر بھی نہ منن والی گل ہے جنہیں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ دے اندر بیٹھے سن، تے مصر والے آئے، تے انہاں جو ایک کھڑا ہویا کہنے لگا جناب پتا جے کوئی انہاں دے وی قریشی ہے؟ کہنے لگے ہے نے۔ اے کون نے؟ عالم کوئی؟ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے جی، کہنے لگے تو انہوں بتائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر دے اندر کوئی نہیں سی؟ کہنے لگے ہاں، تو انہوں اے بتائے احد دے اندروں نعوذ باللہ جناب اے اپنی جگہ چھاٹ گئے سن؟ کہنے لگے ہاں۔ تیسرے نمبر تے جناب صلح حدیبیہ دے اندر بیعت رضوان دے اندر وہ کوئی نہیں سن؟ کہنے لگے ہاں۔ جدو اینی گل کی تھی نال مسکرایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے ہو بھائی گل سن، اینا دا جواب لے کے جا۔ اے جواب سننا نہیں سی چاہتا، چونکہ جندے کول اعتراض ہوندے نے جواب سنن دی سکت بہت گھٹ ہوندی ہے، اے جناب جواب نہیں سی سننا چاہتا۔ آکھیا اینو پھڑو، پھڑ کے بٹھایا، بٹھا کے آگیا سن کہ بدر دے اندر اس واسطے نہیں سن، محبوب کائنات نے فرمایا سی کہ تینوں جناب بدر والیاں دا مال غنیمت دا حصہ ملے گا اور رب دے ہاں تو جنت دا وارث بنے گا، اور یہ دو انعام جیڑے جیڑے انعام اے بدریاں نو ملن گے او تینوں ملن گے۔ آقا دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار سن، تو انہاں دی خدمت کرنی ہے، آقا دے آرڈر نال جہاد واسطے گئے، آقا نہیں آکھیا تسی اوتھے رہنا ہے، اس واسطے جنت دی بشارت دے مستحق۔ اور دوسری بات کہ احد دے اندروں چونکہ معاملہ ہی ایسا بن گیا، سارے صحابہ دے قدم اکھڑ گئے، لیکن اللہ رب کریم نے اینجا سامان تو چانکے ویکھیا، فرمایا احد والیو میں رب نے تانوں سارے نو معاف کر چھڈے ہے۔ اور تیسرے نمبر تے وجہ بیعت رضوان اگر ہے تے حضرت عثمان ہی بنے۔ جدوں یہ جواب دیتا کہ بیعت عثمان دے اندر نہیں سن، کیوں؟ اس واسطے بخاری دے لفظ قرآن دی آیات دا ترجمہ آقا علیہ السلام نو پتا چلیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ تے جناب آقا نے انج کر کے اپنا ہاتھ مبارک بار کڈیا، او میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ جی کاندی بیعت ہے، حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا، اس واسطے او دے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اپا نہیں جاواں گے۔
گے جنہ چر بدلہ نہیں لے لواں گے۔ اس واسطے آقا نے ہاتھ کڑیا، 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، آقا نے انج کر کے اپنا سجا ہاتھ اٹھا کیتا اور فرمایا کہ ہاتھ ید الشمال، اے میرے صحابہ، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، فضرب بہا یدہ الاخری، دوسرے ہاتھ دے اتے ہاتھ جدوں ماریا اللہ کریم نو اے بیعت ایڈی پسند آئی، اللہ نے کہا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اے بیعت رضوان والے ہو اور تواڈے ہاتھاں دے اتے تواڈے رب دا ہاتھ ہے۔ اور نال جبریل آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے جناب بیعت کرنے والے ہو تواڈا رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہے، تسی رب تے راضی ہو۔ وجہ بیعت رضوان اگر ہے نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ شام مصر جانا قبول کیتا نہ مکے جانا، کیونکہ صرف اس واسطے کہ حدیث مصطفیٰ آقا نے فرمایا سی، میں سرار دے اندر بات نو ذکر کیتا، بات نو اختصار دی طرف لے جا رہا کہ جناب انہوں نے حدیث نال پیار کیتا، آقا نال وعدے دی وفا کی تھی، حالانکہ سارا کچھ ہو سکتا سی لیکن کچھ نہیں کیتا، آقا نال وعدہ کیتا سی، آقا نے فرمایا سی اللہ خلد فاخرہ پہنون گے، یکمسو کا کمیسا کہ کمیز پہنون گے لیکن لوگ لامن دی کوشش کرن گے۔ دوجے مقام تے آقا نے فرمایا منافق جڑا ہے وہ کمیز لامن دی کوشش کرے گا لیکن تسی نہیں لامنی صبر کرنا ہوئے گا۔ اور آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا اتھینٹک عقیدہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر دی بات حرف آخر ہے۔ الحمدللہ عزیز شافی نو شافی امام ماننے آ، مالک نو امام ماننے آ، نکی نو امام ماننے آ، تقی نو امام ماننے آ، حسن عسکری نو امام ماننے آ، جعفر صادق نو امام ماننے آ، اور بخاری نو امام ماننے آ، مسلم نو امام ماننے آ، نسائی نو امام ماننے آ، ترمذی نو امام ماننے آ، ابن ماجہ نو امام ماننے آ، ابن قیم نو امام ماننے آ، اور جناب ابن تیمیہ نو اسی امام ماننے آ، سارے نو اسی امام ماننے آ، پر آخر زمان پیغمبر دا غلام ماننے آ، پیغمبر دی بات دے نال محبت کرنے آ جویں صحابہ نے کی تھی ہے۔ اور صحابہ تے او شخصیتہ نے کہ فرمایا کہ اگر وہ ایک مٹھ خرچ کر دیں تے تسی اود پہاڑ جنہ خرچ کرو تے مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ اللہ اکبر، صحابی دی شان نو تے کائنات مل کے بھی نہیں پہنچ سکتی، انبیاء تو بعد۔ اللہ اکبر، جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا اینا بلوائیاں نے گھیرا پا دیتا، ایک دل نہیں، دو دل نہیں، تین دل نہیں، اور ذکر نہیں کیتا جانتا 40 دن بالکل صحیح تاریخ دیا روایات دے مطابق ابن عساکر والے نے اور جناب اے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے تاریخ دے اندر نقل کیتے اور دیگر جگہ تے اے بات موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا 40 دن پانی بند رہا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کوشش کی تھی، حضرت حسین نے کوشش کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی تھی، چوکیدارہ پہرا دیتے رہے لیکن انہاں ظالمہ نے معاف نہ کیتا، لیکن یہ پہرا دیندے رہے، لڑائی نہیں کی تھی کیونکہ اندروں اجازت ہی نہیں آ رہی، اجازت ہندی دے لڑائی کر دے۔ اللہ اکبر، واہ عثمان پیغمبر دے شہر دی کنی قدر تے عظمت نو مد نظر رکھے ہے کہ خون دا قطرہ بھی نہیں بہل دیتا، اپنی جان جڑی وہ پیش کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تین بندے اور جناب ایک چڑھیا انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے اتے وار کیتا اور دوسرا جناب آیا انہیں وار کیتا، ایک انہ دی اندروں عمر بن حمق ہے، ایک جناب مادان ہے اور ایک ہور بندہ، یہ تین بندے انہوں نے جناب وارو واری
جناب وار کیتے اور آخری نے جدو وار کیتا ہے ایک بات میں ذکر کر دیا احباب دے ذہن دے اندر ہے محمد بن ابی بکر یہ بھی جناب ہوندے میں شامل سن اور نہیں خدا دی قسم کھا کے کہنا اور یہ ہمیں پراپیگنڈ ہے اور حضرت عثمان دی شہادت دے اندر نہ کوئی صحابی شامل ہے نہ کسی دا مشورہ شامل ہے کوئی صحابی شامل نہیں آقا کیا کیویں پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا سی کہ تو انو منافق جڑے نے ہوئی ہی قتل کرن منافق اس واسطے صحابی کوئی منافق نہیں سارے صحابہ ایماندار نے کیویں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کائنات کے لوگوں صحابہ اکرام دا ایمان تے معیار ہے کسوٹی ہے بنیاد ہے اگر صحابہ دا ایمان کسوٹی معیار اور بنیاد ہے تے پھر اگر بنیاد دے اندر شک پہ گیا تے پھر سمجھو ساڈی اسلام دی بنیاد ہی کالعدم ہو گئی اس واسطے اے جناب احباب اغیار دا تے پروگرام میں شک پیدا کیتا جائے تاکہ حدیث دی اہمیت ختم ہو جائے قرآن دی اہمیت ختم ہو جائے لیکن انشاءاللہ جدوں تک اسی زندہ منہ دے اندر زبان ہے اور ہاتھ دے اندر جان ہے جسم دے اندر جان ہے ہر ایک مسلمان حدیث دا دفاع کرتا رہے گا حدیث دا دفاع دراصل صحابہ دا دفاع ہے اور صحابہ دا دفاع دراصل نبوت دا دفاع ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے آخری عمر بن حمق نے جس وقت تلوار دا وار کیتے تلوار دا وار تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے تے وار کرن لگ گیا تھے نال قریبی انہ دی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی پہن ہے سیدہ ام حبیبہ امہات المومنین دے اندر ہونا دی پہن ہے ابو سفیان دی بیٹی اللہ اکبر اور وفادار بیویاں دی ایگوئی علامت ہوندی ہے اپنے خامت دی ڈارت بنا دیا رہ دیا نے بے حوصلہ نہیں کرن دے ہون دیں دیا اے جناب جدو بیکھیا سر دے تاج تے اس عالم وار کرن لگے اگے بڑیاں اونا دیاں انگلیاں بھی کٹ گئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ہی ویکھیا کہ ایس عالم تو تے میرے حرم تے بھی حملہ کر دیتے اس واسطے جا تو پوگدار میں اور جناب اے تینوں موت نہ آوے تڑپتا رہے اور پانی منگے تینوں کوئی پانی نہ دے اور تو ظلم کیتے اللہ اکبر جدوں کو پوچھ دے عثمان جدوں تو انہوں پیاس لگ دی کی کر دے ہو اور جدوں تو انہوں بھوک لگ دی کی کر دے ہو کہندے نے کہ قرآن دی تلاوت کر لینا اللہ اکبر انج کر کے انہا لفظاں دے ہوتے اجے تلاوت پہنچی ہے کہ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ انہا لفظات اجے پہنچے لے اندہ ترجمہ کی ہے ایمان لے آؤ انہا جیسا ایمان پیش کرو اور پھر اللہ کریمہ دینے کہ اگر تسی پھر گئے بدبختی دے اندر لیکن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تو انہوں کافی ہوئے گا انہا دے معاملے دے اندر اللہ تو ممید و معاون ہوئے گا اور جس وقت خون دا فوارہ نکلیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس مقام دے ہوتے قرآن دی تلاوت کر رہے سن اور اس تو کچھ دیر پہلے بلکہ سویر دے سویر جنے والا دن سویر دے ٹائم کیا بیوی نائلہ ہاں میں نو
پجامہ زیب تن کروا دیو. ہاں کی گل مینوں اللہ دے رسول نال ملاقات ہوئی ہے. محبوب نبی نے فرمایا سی اے عثمان تیرا روزہ بڑا لمبا ہو گیا ہے, آج تو ساڈے ہاں آ کے روزہ افطار کرنا ہوے گا. اگر حضرت عثمان اے بخاری دے لفظ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا ایک قدم ٹھیک نہیں سی تے پیغمبر بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ بشارت دیتی کہ ساڈے کول آ کے روزہ افطار کرنا ہے. پجامہ زیب تن ہو گیا, ظالم نے ظلم کیتا, وار کیتا, شہید کر دیتا گیا. لیکن میرے برادر جدوں کوئی بندہ دنیا تو چلا جاندے تے اودیاں دشمنیاں مک جاندیاں نے. یہ مظلوم مدینہ ایسے صحابی نے کہ انہاں اعلان کر دیتا کوئی دفناؤن واسطے نہیں آئے گا. 1 2 3 دن گزر گئے, لاش اسی طرح ہی پئی ہے. اللہ اکبر. وہ کون عثمان ہے کہ 22 مرتبہ جنت دی بشارت محبوب نے دیتی ہے. اور پھر اس تو بعد دے اندر جناب چند صحابہ انہاں نے رات دے ٹائم 3 4 صحابہ انہاں نے جنت البقیع دے اندر لے جا کے دفن کر دیتا. اے ساڑھے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران. سورج غروب ہو گیا لیکن وہ تو دنیا تو چلے گئے. انہاں دی محنت باقی ہے, وہ تو دنیا تو چلے گئے. اور انہاں دا اخلاص باقی ہے, وہ تو دنیا تو چلے گئے. انہاں دی قرآن دی حفاظت باقی ہے, وہ تو دنیا تو چلے گئے. انہاں دا خرچ کرنا باقی ہے, وہ تو دنیا تو چلے گئے. مدینے دے اندر فندق عثمان اجے موجود ہے, دکانہ اجے موجود نے, باغ اجے موجود ہے, اور ان دی جناب مالیت اجے تک سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کریم میں نے تیانو اے شہید مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے مقام مرتبے نو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی انہاں دی شان دے اندر گستاخی کو جملہ آتا ہے میں تواڈے سامنے موٹے موٹے ہنٹس رکھ دیتے نے, اعتراض باطل جننے نے وہ سارے دے سارے ختم ہو جاندے نے. اللہ مینوں تے تانوں عمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ.